مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے اوپر سب سے زیادہ سخت حالات تب آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، لیکن آج دنیا کا ہر انسان اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں کے بنانے میں مگن ہے، دولت کمانے میں مگن ہے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہر انسان اپنی موت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری زندگی کو موت سے ایک دن قریب کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت والوں کی عمر 60 یا 70 سال کے بیچ میں ہوگی، اس سے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی زندگی کے کتنے سال اب تک گزر چکے ہیں۔ 60 سال کی زندگی میں 21,000 دن ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کی عمر 25 سال ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کے 1000 دن گزر چکے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ اپنی عمر کے حساب سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے کتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اور کتنے دن باقی ہیں۔ موت کا تو کچھ پتہ نہیں، آخر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، سارے گھر والے رو رہے ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے ہمیں کفن پہنا کر ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا کہ جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا، اور آج ہمیں اسی قبرستان میں ہمیشہ کے لیے اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ ہمارے ماں باپ ہمارا ساتھ دے پائیں گے اور نہ ہی ہمارے بھائی بہن، صرف ہماری وہ نمازیں ہی اور ہمارے ساتھ ہوں گی کہ جنہیں ہم نے کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کے اندھیروں میں پڑھا ہوگا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہے گا اور ہماری موت پل پل ہم سے قریب آتی رہے گی۔ ہمارے مرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ہمارے گھر والے بھی ہمیں بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں کہ جہاں کسی کی وفات نہ ہوئی ہو۔ اب آپ اپنے گھر والوں ہی کا جائزہ لیں کہ اگر آپ کے گھر یا خاندان والوں میں سے کسی کی بھی وفات ہو چکی ہے تو ان کے گھر والے آخر مہینے میں کتنی بار ان کی قبر پر جاتے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مہینہ تو چھوڑو، کئی سال گزر جاتے ہیں اور لوگ اپنے باپ کی بھی قبر پر نہیں جاتے، اپنی اس ماں کی قبر پر نہیں جاتے کہ جس نے رات رات بھر جاگ کر انہیں پالا تھا۔ تو آگے چل کر یہی حالات ہمارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے گھر والے بھی ہمیں اسی طرح بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ہمیں یاد کرنے کے لیے ایک بار بھی ہماری قبروں تک نہیں جائے گا۔ آج ہر انسان دنیا کمانے میں لگا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اربوں ارب روپیہ ہو، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی ہوس کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ آدم کی اولاد کی یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ ایسا ہی سونے کا دوسرا پہاڑ بھی مل جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا۔ اس کی خواہش صرف اس کی قبر ہی کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، مطلب موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کی تیاری کرتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اپنے اعمال جوڑتا رہے، کیونکہ ہر انسان کو جتنی بھی زندگی مل جائے وہ اسے پورا کر کے آخر ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس تو ضرور جائے گا۔ اس لیے ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کو دنیا میں جتنے دنوں کی بھی زندگی چاہیے میں آپ کو دوں گا، اگر آپ کو 1000 سال کی زندگی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن آخر آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے جتنی لمبی زندگی گزار لیں، لیکن آخر ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے۔
ہر دن کا ڈھلتا سورج ہمیں دھیرے دھیرے اپنی موت سے قریب کرتا جا رہا۔ افلاطون پرانے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ایسا عقل مند انسان تھا کہ اس کی باتیں سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ آخر جب اس نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کا نبی بتلاتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں موسیٰ سے جا کر ایک سوال پوچھوں گا، اگر انہوں نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ اگر مان لو آپ زمین پر اکیلے کھڑے ہوں اور سارا آسمان دھنش بن جائے اور آپ آنے والی مصیبتیں تیر بن جائیں اور اس دھنش سے تیر چلانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہو، تو اے موسیٰ اس وقت تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ تیر چلانے والا ہمیشہ دور والوں پر ہی تیر چلاتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس پر تیر نہیں چلاتا۔ تو یہ سن کر افلاطون کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی افلاطون سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آخر محلے میں جو فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے تو ان کی موت کی کیا وجہ بنی؟ تو افلاطون نے جواب دیا کہ ان کی موت کی وجہ ان کی زندگی بنی، مطلب اگر اس انسان کو زندگی نہ ملتی تو وہ کبھی نہ مرتا، مطلب جس انسان کو بھی زندگی ملی ہے آخر اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر تو جانا ہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھنا اس وقت میرے سامنے تم جتنے لوگ بھی موجود ہو، آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور دوستو، یہ حقیقت ہے، آپ یہ بات مجھ سے کہہ سکتے ہیں اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 2023 چل رہا ہے، آنے والے 100 سال کے بعد 2123 میں ہم سبھی لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، ہمارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کر بس جائیں گے اور ہماری جائیدادوں پر غیروں کا قبضہ ہوگا۔ اس لیے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو قبر والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے قبر والو، تم جس بیوی کے لیے پورا دن محنت کر کے پیسہ کماتے تھے اور اس کے لیے تم نے اللہ و رسول کو بھی بھلا دیا، تو جاؤ دیکھو جا کر آج تمہاری اسی بیوی نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ جن لڑکوں کے لیے تم نے اللہ کو بھلا دیا اور ایک روپیہ جوڑ کر ساری زندگی اسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح میرے لڑکے ترقی کر جائیں، تو آج اپنے گھروں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے اپنے لڑکے تمہیں بھلا کر اپنی جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جس گھر کو بنانے میں تم نے خون پسینہ ایک کر دیا تھا، آج اسی گھر میں دوسرے آ کر لوگ رہ رہے ہیں۔ تو دوستو، جب انسان کی موت قریب آ جاتی ہے تو اسے رحمت کے یا عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب جس انسان نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی اور اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوگا، تو اسے بہت ہی خوبصورت فرشتے نظر آتے ہیں کہ جو اس کی روح کو آسانی سے قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ ایسی خطرناک شکل میں ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کا دل پھٹ جائے، اور پھر وہ روح کو بہت سختی کے ساتھ نکال کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہمارے اوپر کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کہ ہمیں موت کے وقت رحمت والے فرشتوں کو دیکھنا ہے یا عذاب والے فرشتوں کو۔ اب ہم چاہیں اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ناچ گانے و غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت والی زندگی گزاریں، ہر وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں، کیونکہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، اور جب وہ وقت قریب آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اور کر لے جو
کرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو یہ نصیحت بھری تحریر اگر آپ کو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ شیئر ضرور کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔